السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، 10 رمضان المبارک وہ دن تھا کہ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر دل عزیز شریک حیات بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس جہان فانی سے کوچ کر گئیں۔ آج اس ویڈیو کے ذریعے ہم آپ کو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حیات کے چند ایسے پہلو بتائیں گے کہ جن سے آپ کو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عظمت، ان کا مرتبہ، دین اسلام میں ان کے مقام اور اسلام کے پرچار کے لیے ان کی خدمات کا اندازہ ہو سکے گا۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا۔ تو چلیے جانتے ہیں بی بی خدیجہ کے کردار کے چند روشن پہلو کہ جس نے بی بی خدیجہ کو رہتی دنیا کے لیے ایک مثال بنا دیا۔ بی بی خدیجہ عرب کی ایک مالدار تاجر تھیں۔ 1400 سال قبل عرب کا وہ دور کہ جہاں مردوں کی اجارہ داری تھی اور عورت کو ادنا سی شے سمجھا جاتا تھا، اس دور میں بی بی خدیجہ عرب کی ایک طاقتور تاجر بن کر ابھری۔ آپ کے والد ایک نامور تاجر تھے۔ تجارت کے گن آپ نے اپنے والد سے ہی سیکھے۔ آپ ایک ذہین خاتون تھیں۔ والد کی وفات کے بعد کاروبار کی ساری ذمہ داری آپ نے اپنے کاندھوں پر اٹھا لی اور کچھ ہی عرصے میں آپ نے مکہ سے شام اور یمن تک تجارت پھیلا دی۔ آپ کا کاروبار اس وقت کے بڑے بڑے قریشی تاجروں سے بھی زیادہ وسیع تھا۔ کاروباری خاتون ہونے کے باوجود آپ کو اپنی حدود اور وقار کا بخوبی خیال تھا۔ اسی سبب عرب کا ہر باشندہ آپ کی بے پناہ عزت کرتا تھا۔ آپ کے اسی وقار کے سبب آپ کو امیرات قریش اور الطاہرہ کا لقب ملا۔ آپ نے بے شمار نکاح کے رشتے ٹھکرائے۔ اسلام آنے کے بعد اب جبکہ عورت کو بے تحاشا حقوق حاصل ہیں، اس کے باوجود بھی عورت تنہا زندگی بسر کرنے سے گھبراتی ہے۔ تو 1400 سال قبل اسلام آنے سے پہلے کہ جب عورت کا کوئی مقام نہ تھا، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اکیلے زندگی بسر کی اور تنہا اپنے بچوں کی کفالت کی۔ رسول اللہ سے نکاح سے قبل آپ کے 2 نکاح ہو چکے تھے۔ پہلے شوہر ابو حالہ تھے۔ ابو حالہ کی وفات کے بعد آپ کی شادی عتیق بن عائد سے ہوئی، لیکن ان کی بھی وفات ہو گئی۔ عرب کی ایک معتبر خاتون ہونے کے سبب آپ کے لیے کافی اونچے گھرانوں کے پیغام آئے، لیکن آپ نے اکیلے رہنے کو ترجیح دی کہ آپ میں مزید شوہر کی جدائی کا کرب اٹھانے کی سکت نہ تھی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی تھیں اور ان سے 15 برس بڑی تھیں۔ آج کے دور میں جب خواتین خود سے 15 برس بڑے شوہر کو قبول نہیں کرتی اور آئیڈیل کی تلاش میں اپنی آدھی جوانی گزار دیتی ہیں، اس دور میں بی بی خدیجہ نے خود سے 15 برس چھوٹے شوہر کا انتخاب کر کے ایک عمدہ مثال قائم کی کہ شریک حیات کے لیے عمر معنی نہیں رکھتی، بلکہ انسان کا اخلاق، اس کی صداقت اور اس کی بردباری معنی رکھتی ہے، اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ آپ تو پیدا ہی صادق اور امین ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی خدیجہ کا تجارتی سامان لے کر دوسرے ممالک جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور اخلاق سے متاثر ہو کر بی بی خدیجہ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال جبکہ بی بی خدیجہ 40 برس کی تھیں۔ بی بی خدیجہ ایک بہترین بیوی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر دل عزیز تھیں۔ یہ وہ دور تھا کہ جب عرب میں بیک وقت کئی بیگمات رکھنے کا رواج تھا، لیکن بی بی خدیجہ جب تک حیات رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا نکاح نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی خدیجہ سے نہ صرف بے
تحاشا محبت کرتے بلکہ ان کی بے پناہ عزت بھی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولادیں بھی بی بی خدیجہ کے بطن سے ہی ہوئیں۔ بی بی خدیجہ بلا شبہ ایک بہترین شریک حیات تھی۔ آپ کی زوجیت ہی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا زیادہ وقت غار حرا میں گزارنے لگے، لیکن بی بی خدیجہ نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکوہ نہ کیا، بلکہ ہر اچھے برے وقت میں ان کا ساتھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کے بعد جب ایک دم سے وحی کا سلسلہ رک گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پریشان ہو گئے۔ تو وہ بی بی خدیجہ ہی تھیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جمعی کی اور انہیں حوصلہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ شروع کی تو پورا عرب آپ کے خلاف ہو گیا۔ ایسے موقع پر بھی یہ بی بی خدیجہ ہی تھیں کہ جنہوں نے سب کی مخالفت مول کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا۔ بی بی خدیجہ اسلام کی خاتون اول تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بی بی خدیجہ کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو بنا کسی سوال کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئیں اور اسلام کی پہلی خاتون ٹھہری۔ بی بی خدیجہ نے اپنی تمام دولت اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دی تھی۔ آپ نے اپنا تمام کاروبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سونپ دیا۔ بی بی خدیجہ یتیموں کی کفالت کرتی، غریب بچیوں کی شادی کے اخراجات اٹھاتی، بیواؤں اور بیماروں کی کفالت کرتی۔ دین اسلام کی مخالفت نے جب زور پکڑا تو کفار نے عرب کی زمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے لیے تنگ کر دی۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر والوں کے ساتھ شہر سے دور 3 سال تک غار میں زندگی گزارنی پڑی۔ بی بی خدیجہ نے یہ اذیت بھی خوشی سے جھیلی۔ انہیں کئی دن بھوک پیاس برداشت کرنا پڑی۔ ان کا سارا مال و دولت ختم ہو گیا اور ساتھ ہی صحت بھی جواب دینے لگی، لیکن انہوں نے اف تک نہ کہا۔ عرب کی وہ مالدار خاتون کہ جس کے آگے پیچھے 400 غلام رہتے تھے، قسمہ پرسی کے عالم میں آخری ایام گزار رہی تھی، لیکن ان کے ماتھے پر ایک شکن نہ پڑی۔ یہ تھی دین الہی کے لیے ان کی محبت۔ دین اسلام کی پہلی خاتون جنہیں اللہ نے سلام بھیجا۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک روز جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، بی بی خدیجہ جب آپ کے لیے کھانے کا برتن لے کر آئیں تو ان سے کہیے گا کہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور جنت میں ایک محل کی بشارت دی ہے کہ جس میں نہ شور ہوگا نہ رنج و غم۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 65 برس کی عمر میں ہوا۔ اس سال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام الحزن یعنی غم کے سال کا نام دیا۔ آپ بلا شبہ تمام خواتین کے لیے رہتی دنیا تک ایک مثال ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا اخلاق اور استقامت عطا فرمائے، آمین۔